اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج آپ کی خدمت میں اسماء حسنہ کے اعمال لے کر آ رہا ہوں۔ جو اسماء حسنہ ہے، جو اللہ کے اسم اعظم ہے، وہ ہمارے کن کن مشکلات میں ہمارے کون کون سے اسم اعظم ہماری مدد کرتے ہیں۔ اور اسم اعظم اللہ کے وہ نام ہیں جن کو اللہ میں کہتا ہے کہ مجھے میرے اسم اعظم کے ذریعے پکارو اللہ سے مدد حاصل کرنے کے لیے۔ اور اسم اعظم وہ ہوتے ہیں جو آپ کی مشکلات کو دور کرتے ہیں، آپ کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، آپ کی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ یہاں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی حدیث یاد آ رہی ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دیوار میں سوراخ کر رہا ہو اور وہ نہیں ہو رہا تو آپ کرتے رہیں، کبھی تو سوراخ ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سوراخ نہ ہو۔ اور دوسری مثال وہ دیتے ہیں کہ اگر آپ دروازے پہ نوک کر رہے ہیں اور گھر والے اندر ہیں تو وہ سن نہیں رہے، تو آپ نوک کرتے رہیں، کبھی تو وہ سنے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نہیں سنے گا۔ اللہ کو آپ پکاریں، اللہ کے ناموں سے پکاریں، وہ اللہ میں آپ کی فریاد کو سنے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی فریاد کو نہ سنے۔ گو ہم گنہ گار ہیں، اس میں شک نہیں ہے، اور گناہ گاراں کی اللہ میں نہیں سنتا۔ اللہ میں کہتا ہے اپنے گناہ کی بخشش کرو۔ تو اس کے لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب ہر بندہ ایک تسبیح استغفر اللہ ربی توب الیہ کی پڑھ لیا کرے تاکہ اس کے گناہ بھی ساتھ ساتھ دور ہو جائیں۔ گناہ کی وجہ سے ہماری پریشانیاں آتی ہیں، گناہ کی وجہ سے ہمارے رزق تنگی ہوتی ہے، گناہ کی وجہ سے ہماری پریشانیاں بیماریاں آتی ہیں۔ تو اپنے گناہوں کو دور کرنے کے لیے اللہ سے استغفر اللہ ربی توب مانگ لیں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ مطلب کہ یہ کچھ طاقتور اسم اعظم میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ اول تو طاقتور سارے ہی ہوتے ہیں، اس پہ شک نہیں ہے، اور یہ اپنے آپ کی ہر مشکل ختم ہو گئی ان سے۔ اور ہمارے یہ ایران کے ایک مشہور عالم دین ہے آقائے حاج مقامی مرحوم، انہوں نے اپنی کتاب میں بھی جو میں اسم اعظم بتا رہا ہوں اس کے بارے میں بھی بڑی تفصیل لکھی ہے۔ وہ تو بہت لمبی تفسیر ہے اور ویسے مختلف کتابوں میں بھی لکھی ہے، اور میری اپنے تجربات جو مطلب کہ میں عمل کرتا ہوں، یہ لوگوں کو دیتا ہوں، 25 سال ہو گئے یہ کام کرتے، تو اس کی روشنی میں بھی میں مطلب کہ نا آپ کو بتاتا ہوں۔ اور ویسے بھی ہمارے معصومین نے، ہمارے جو امام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل نے بتایا ہے کہ فلاں موقع پہ یہ پڑھ لیں، فلاں موقع پہ یہ پڑھ لیں۔ یہ سب ملے جلے جو سی چیزیں میں آپ کی خدمت میں مطلب کہ پیش کر رہا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نے یہ اپنا کم سے کم اس کو آپ نے اپنا 40 دن پڑھنا ہے اس کو، کیونکہ حکم یہی ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کریں 40 دن کریں، لیکن ہم لوگ 20 دن کہہ دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں ان کو۔ اور جو اس میں اعظم کی تعداد ہوتی ہے نا، مثال طور پہ اللہ کی تعداد ہے 66، تو کم سے کم ہم نے 66 دفعہ، اس سے کم نہیں پڑھنا۔ اگر جب بھی پڑھنا ہے تو 66 دفعہ پڑھنا ہے، یہ اس سے زیادہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح اسم اعظم کی جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے اسم اعظم القدوس ہے، اس کو آپ نے 170 بار پڑھنا ہے، اس سے کم نہیں پڑھنا۔ 200 بار پڑھ سکتے ہیں، 400 بار پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ 30 بار 25 بار پڑھتے ہیں ثواب تو مل جائے گا، لیکن اس کے اثرات عمل میں کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے اسم اعظم کو پڑھنے کے لیے آپ 40 دن کی مدت اور ان کی کم سے کم جو آپ کو بتایا جاتا ہے اسی حساب سے پڑھ لیا کریں۔ آج میں آپ کی خدمت میں مطلب کہ جو لے کر آیا ہوں وہ بہت آپ کے فائدہ مند ہے، اور میرے جو عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے بہت فائدہ ہے۔ ایک ہے اسم اعظم باری، الباری، یا باری ہو یا باری ہو یا باری ہو۔ یہ جو علم، یہ جو اسم اعظم ہے، اس کو حکم یہ ہے کہ اس کو 1100 بار پڑھنا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ اس سے جسم میں جو ہم دفن ہوتے ہیں تو ہمارا جسم بوسیدہ نہیں ہوتا، جو یہ عمل کرتا ہے، جو اسم اعظم پڑھتا ہے۔ یہ 1100 دفعہ اس کو پڑھتا ہے، اس کو مطلب ہے نا اس سے جسم اس کا بوسیدہ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ 100 بار پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کے عمل میں ایک حصہ آ جاتا ہے کہ آپ نے ڈیلی 100 بار پڑھنا ہے کم سے کم۔ تو اس میں آپ جو عمل کر چاہتے ہیں اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور اس کا یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ جو آپ یہ پڑھتے ہیں نا،
اور رات کو سوتے وقت حکم یہ ہے کہ اس کو 15 دفعہ پڑھ لیں، لیکن 15 دفعہ جو پڑھا جاتا ہے اس کے ساتھ یہ ہے کہ یا رب یا رب یا خالق ہو یا باری ہو، جو یہ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ اللہ بھی اس کا ثواب جو ان سے ہوتا ہے نا، اس کا جو نور ہوتا ہے نا پڑھائی کا، وہ ہمارے ساتھ قبر میں جاتا ہے۔ اگر آپ اس کے نور کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے بھی اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس کو 1100 بار پڑھنا چاہتے ہیں یا 100 بار پڑھنا چاہتے ہیں تو اس سے ہی آپ یقین کریں گے کہ آپ کا جسم بوسیدہ نہیں ہوگا، آپ کا جسم ویسے ہی رہے گا جیسے آپ آج ہی قبر میں جائیں، چاہے 10 سال کے بعد نکال کے دیکھیں۔ یہ معصومین فرما رہے ہیں، رسول کی اولاد فرما رہی ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے اللہ کا اسم ہے یا لطیف ہو، اس کو آپ نے 129 بار کم سے کم پڑھنا ہے، اور زیادہ جتنا بار مرضی پڑھیں گے اس کا آپ کا ثواب ہوگا۔ 129 بار کم سے کم پڑھنا ہے۔ یہ جو پڑھنا ہوتا ہے یہ مصیبت اور پریشانی کو ختم کرتا ہے۔ اگر آپ کے کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہوئی ہے، کوئی الجھن ہے تو سلجھ نہیں رہی، اس کے لیے آپ اس کو 40 دن آپ پڑھیں گے تو یا لطیفوں کو تو مطلب یہ آپ کی مشکل دور ہوگی۔ آپ چلتے پھرتے ہی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ جب بیٹھ کے پڑھیں گے نا وہی وظیفے میں شمار ہوگا۔ اچھا، کوئی بھی آپ اس سے پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے آپ نے ایک تسبیح اگر آپ درود پاک کی پڑھ لیں اور ایک تسبیح بعد میں درود پاک کی پڑھ لیں، عمل یہ آپ کا ایک دن کا عمل ہو جائے گا۔ مطلب یا لطیفوں جب پڑھ رہے ہیں، یا لطیفوں کو آپ پڑھ رہے ہیں تو 129 بار تو آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس کو 200 بار پڑھنا چاہتے ہیں، 300 بار پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی محبت ہے، لیکن پہلے آپ نے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے، پھر آپ نے یہ لفظ اسم اعظم پڑھنا ہے یا لطیف ہو، اس کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے آپ نے درود پاک کی۔ تو یہ آج کا عمل ختم ہوا۔ آپ اس کو میں نے کہا نا یہ پریشانی دور کرتا ہے، اور اس کے بعد جناب آپ کی مصیبت، پریشانی، رزق، تنگی، اس سب کے لیے دور کرتا ہے۔ یہ آپ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک ہے الحفیظو، یہ اتنا الحفیظو ہے، میں نے بھی اس کا اپنا عمل کیا تھا جب مجھے بہت تکلیف تھی، دشمن میں گرا ہوا تھا، اور مطلب اس سے میں نے بہت فائدہ لیا، اس نے مجھے بہت فائدہ دیا مجھے۔ اور میرا کچھ مسئلہ بھی ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے میرے ساتھ بہت مطلب کہ دشمنی ہو گئی تھی، کوئی جزات ہو گئی، کوئی کسی، اس نے مجھے بہت بچایا۔ اس کو پڑھنے سے دنیا کی تمام طاقت بھی اکٹھی ہو گیا، آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ معصومین کا فرمان ہے کہ اگر آپ یا حفیظوں کو پڑھیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ میاں آپ کا محافظ ہوگا، کوئی بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پڑ سکتا۔ کم سے کم آپ نے اس کو 998 بار پڑھنا ہے، جو اس کی تعداد کے حساب ہے۔ اگر آپ اس کو 1000 بار پڑھ لیں، لیکن 998 سے کم آپ نے نہیں پڑھنا، تو اس کا اثر ہوگا ہی، آپ اللہ کے امان میں آ جائیں گے، شیطانی وسوسوں سے دور ہو جائیں گے، دشمن کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے، پولیس سے دور ہو جائیں گے، اور کوئی قرض والے تنگ کر رہے ہیں ان سے ان کے آپ اللہ کے امان میں آ جائیں گے۔ تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد پڑھیں، بتاتے ہیں کہ یا دنیا میں بے نیاز ہونے کے لیے نا اللہ کا شکر ادا کرنا، مطلب کہ آپ اللہ میں آپ کو بے نیاز کر دے گا، ہر چیز کی تنگی کو دور کروا دے گا، ہر چیز کو مطلب تکلیف کو دور فرما دے گا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ یہ باسط ہو آپ نے پڑھنا ہے، کم سے کم آپ نے 72 بار پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ بار آپ نے 1000 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 500 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 72 بار آپ نے اس کو لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری باطنی آنکھ کھل جائے، مجھے ہر چیز کا پہلے سے پوشیدہ امراض کا پتہ چل جائے، خواب میں پتہ چل جائے یا ویسے پتہ چل جائے، تو اس کے لیے آپ نے یہ علیم ہو اس کو، یا آپ نے یا علیموں کو کم سے کم 150 بار پڑھیں گے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو 1000 بار پڑھیں گے، جیسے ہم معصومین فرماتے ہیں کہ 1000 بار پڑھیں۔ تو اس کو آپ نے پڑھنا 40 دن نہیں ہے سب چیزوں کو، تو آپ کی باطنی آنکھ کھل جائے گی، آپ کو آنے والی چیزوں کو پہلے ہی پتہ چل جائے گا، آپ مطلب پوشیدہ امراض کا پتہ چل جائے گا، آپ کا کوئی مہمان آ رہا ہے اس کا پتہ چل جائے گا، کوئی نہ کوئی پریشانی آ رہی ہے اس کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح ایک ہے اسم اعظم یا حی یا قیوم، اس کو کم سے کم 174 بار آپ نے پڑھنا ہے، زیادہ بار 1000 پڑھ سکتے، کم سے کم 174 بار پڑھ سکتے۔ یہ جو ہے نا یہ ایک تو آپ کی عمر کو بڑھاتا ہے، آپ کی عمر دراز کرتا ہے، یہ اسم اعظم اگر آپ اس کا ورد کرتے ہیں آپ کی عمر دراز ہوگی۔ اس کے دشمن پہ آپ فتح حاصل کریں گے، آپ کا کوئی دشمن ہے تو آپ اس پہ فتح یابی حاصل کریں گے،
اور زمانے میں اور دنیا میں آپ کی عزت بڑھے گی اس کو پڑھنے سے۔ یہ وہ اسم اعظم ہے جس کے پڑھنے سے آپ کو عزت میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اسم اعظم ہے یا ذوالجلال والاکرام۔ یا ذوالجلال والاکرام رسول پاک کی وصیت بھی ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اور وہ یہ ہے کہ حاجات کو پورا کرتا ہے اور آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ اسم جونسن ہے یا ذوالجلال والاکرام، آپ کی حاجات اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ اس کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، دعا قبولیت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو مطلب کہ پڑھ سکتے ہیں یا ذوالجلال والاکرام۔ اسی طرح ایک لفظ ہے یا اپنا اسم ہے اللہ کا یا وکیل۔ یہ وکیل جو ہے نا اس کو آپ 66 بار پڑھ سکتے ہیں کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 1000 بار پڑھ سکتے ہیں، یا آپ جتنا مرضی پڑھ لیں۔ یہ روزانہ پڑھ کر دشمن کی طرف آپ بد دعا کریں، دشمن آپ کا پیچھا چھوڑ جائے گا، دشمن بیمار ہو جائے گا، دشمن اندھا ہو جائے گا، دشمن لنگڑا ہو جائے گا، دشمن پلنگ پہ پڑ جائے گا، لیکن آپ کی جان چھوٹ جائے گی جو آپ نے اس کو پڑھا۔ لیکن آپ اسی صورت میں کریں اگر آپ بہت تنگ ہوں تو یہ پڑھنے سے یا وکیلوں سے، اور یہ دشمن طاقتور ہو اس کے لیے پڑھا جا سکتا ہے۔ اور یا اپنا مطلب کہ جو آپ جس سمجھتے ہیں کہ میں اس سے عذاب سے بچ نہیں سکتا، اس نے مجھے پریشان کر دیا، تو اس کے لیے آپ اس کو 66 بار کم سے کم پڑھیں، ویسے آپ 1000 بار یا 1100 بار اس کو پڑھیں۔ پڑھنے کا طریقہ میں نے بتایا، پہلے آپ نے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے وہ اللہ کا اسم حسنہ پڑھنا، اس کے بعد پھر آپ نے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے، پھر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ مطلب ان میں سے کوئی ایسے اللہ نہ کرے آپ کے اسی مسائل میں گرے ہوئے ہیں تو آپ اللہ کے اس نام کو آپ پکاریں اور اس سے مدد کریں۔ جب اللہ سے دعا مانگے تو کہیں محمد و آل محمد کے صدقے سے میری مشکلوں کو دور فرما، کیونکہ دعا جبھی پوری ہوگی جب آپ ان کے صدقے سے دعا مانگیں گے۔ اللہ سے دعا ان کے صدقے سے مانگی دعا اللہ رد نہیں کرتا، اور درود پاک پڑھنے سے پھر اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کرنا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اس کو سبسکرائب کیجیے۔